सीएसयू के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत हैं और मसीह यीशु में बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी देर से वीडियोस का सिलसिला जो है वो रुका रहा, उसके लिए मैं आप सबसे अपोलोजाइज करना चाहूँगा। लेकिन इस दौरान मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका जवाब देना मैं मुनासिब समझता हूँ। अभी पिछले दिनों एक पोस्ट मैंने लगाई थी स्लेनिंग के ऊपर, तो मैं चाहूँगा कि हम आज स्लेनिंग के ऊपर सीखें और स्लेनिंग के ऊपर बात करें कि इज इट स्लेनिंग इज अकॉर्डिंग टू द बाइबल, और क्या स्लेनिंग बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है, या आज जो चर्चेज में स्लेनिंग परफॉर्म की जाती है उसका तल्लुक बाइबल मुकद्दस से है, या बाइबल मुकद्दस जो है वो स्लेनिंग के ऊपर हमें क्या सिखाती है। तो इसके ऊपर बड़ी लंबी बातचीत है, बहुत लंबी डिटेल है, बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं चाहूँगा कि चंद मिनटों में हम इस बात को अगर अंडरस्टैंड कर लें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने जब लफ्ज़ स्लेन जो है, वर्ड स्लेन जो है, इसको मैंने डिक्शनरी के अंदर जाके देखा है, तो मुझे इस बात पर हैरानगी भी हुई और इस बात के ऊपर मैंने सीखा भी है कि जो वर्ड स्लेन है इसका लफ्जी मतलब है कत्ल करना या मार डालना। और जब मैंने बाइबल मुकद्दस से बहुत सारे रेफरेंसेस हवाला जात लेकर इस वर्ड को सर्च किया है, तो बाइबल मुकद्दस में मुझे जहाँ जहाँ भी वर्ड स्लेन नज़र आया है वहाँ पर मुझे उसका मतलब जो है वो मार डालना और कत्ल करना ही मिला है। तो मैं चंद एक हवाला जात बस आपकी नज़र करना चाहूँगा, बाकी वो कहा जाता है कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाकर जो है वो आपकी नज़र की जाए, ताकि हम किसी किस्म के डाउट में ना रहें। तो सबसे पहले जो हवाला मेरे पास है वो पैदाइश चौथा बाब उसकी 23वीं आयत है। यहाँ लिखा है जी, और लमक ने अपनी बीवियों से कहा कि आए अदा और जिला मेरी बात सुनो, लमक की बीवियों मेरे सुखन पर कान लगाओ। मैंने एक मर्द को जिसने मुझे जख्मी किया मार डाला, और एक जवान को जिसने मेरे चोट लगाई कत्ल कर डाला। अब यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक है मार डाला और एक है कत्ल कर डाला। और अगर आप इंग्लिश बाइबल में किंग जेम्स वर्शन में जाके इन दोनों लफ्जों को इंग्लिश में जाके देखें तो आपको एक ही वर्ड मिलेगा, और वो है स्लेन, यानी कि कत्ल किया, मार डाला। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। पैदाइश में से ही एक और हवाला देखेंगे, पैदाइश 34 बाब और उसकी 25 आयत। लिखा है जी, तीसरे दिन जब वो दर्द में मुब्तला थे तो यूं हुआ कि यकूब के बेटों में से दीना के दो भाई शमाउन और लावी अपनी अपनी तलवार लेकर नागहान शहर पर आ पड़े, सब मर्दों को कत्ल किया। अब यहाँ पर एक वर्ड है कत्ल किया, तो इंग्लिश में जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप किंग जेम्स बाइबल में या और भी किसी इंग्लिश वर्शन का तर्जमा आप उठाकर देखें तो आपको कत्ल किया और मार डालना के लिए एक ही वर्ड इंग्लिश में मिलेगा, और वो है स्लेन। ठीक है जी। तो अब हमें ये जानने की जरूरत है कि जब हम चर्चेज में स्लेनिंग होते हुए देख रहे हैं या स्लेन हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, मार डालना या कत्ल कर डालना। तो जब कोई हमारे खादम या पादरी साहिबान या हमारे जो आज एवेंजलिस्ट बने हुए हैं, जो पास्टर साहबान है, जब वो किसी शख्स पर हाथ रख के उसे पीछे की तरफ धकेलते हैं या गिराते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें या आप खुद समझदार हैं, आप सोच सकते हैं इसके ऊपर कि स्लेनिंग का मतलब क्या है। और हम बड़ी खुशी के साथ स्लेन होते हैं। और रही बात रूह में स्लेन होने की, तो उसके ऊपर भी हवाला जात हैं। मुकाशा पहला बाब 17 आयत, जब यूहन्ना जो है रूह में आया है तो वो पीछे की तरफ नहीं गिरा, वो आगे की तरफ मुंह के बल गिरा है, खुदा के यीशु मसीह के कदमों में जाकर गिरा है, स्लेन हुआ। रूह में स्लेन हुआ या नहीं हुआ, सॉरी, लेकिन जब वो रूह में आया है, जब रूह ने उसे टच किया है, तो वो मुंह के बल आगे की तरफ गिरा है, पीछे की तरफ नहीं गिरा। और मैंने अक्सर ये क्रूसेड्स में, हीलिंग क्रूसेड्स में या एवेंजलिस्टिक मीटिंग्स में देखा है कि जब कोई खादम किसी शख्स पर हाथ रखता है तो वो जब पीछे की तरफ जोर से गिरता है तो मोस्टली उनके सर पे बड़ी बुरी तरह से चोट लगती है, या उनकी कमर पे बहुत ज़्यादा समटाइम्स चोट लगती है, और बहुत ज़्यादा जो है नुकसान भी कभी होता है लोगों का। और क्योंकि लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर जाकर गिरते हैं तो समटाइम लोग बड़ी बुरी तरह से जख्मी भी होते हैं। सो इज इट स्लेनिंग, क्या रूह में गिरना, स्लेन होना? बाइबल मुकद्दस में और बहुत सारे हवाला जात हैं, मैं आपकी तसल्ली के लिए बहुत सारे हवाला जात जो है वो पढ़ सकता हूँ। न्यू टेस्टामेंट में मैं एक हवाला पढ़ूंगा, मुकाशवा 6 बाब उसकी 9 आयत। मुकाशवा 6 बाब है और उसकी 9 आयत है।
اور جب اس نے پانچویں مہر کھولی تو میں نے قربانگاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے. یہاں پر جو ورڈ مارے گئے ہے انگلش میں بھی اس کا ترجمہ سلین ہے. جو سلینڈ ہے، دے آر سلینڈ، ان کو سلین کیا گیا، جو مارے گئے یا مار دیے گئے یا قتل کر دیے گئے. تو جہاں جہاں بھی آپ کو بائبل مقدس میں آپ اگر خدا کے کلام سے محبت رکھتے ہیں اور ایک اچھے ریڈر ہیں تو آپ ضرور انگلش بائبل سے کنسلٹ کریں، اور جہاں جہاں پہ بھی آپ کو لفظ سلین نظر آئے گا آپ اس کو انگلش ترجمہ میں جا کر دیکھیں، اور آپ کو جو مار ڈالنا یا قتل کرنے کا جہاں بھی ورڈ نظر آئے گا انگلش میں انگلش میں جا کر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہی ورڈ ملے گا، اور وہ ہے جی سلین، یعنی کہ قتل ہوا، مار ڈالا گیا، اس طرح. ایک اور حوالہ پڑھتا ہوں، مکاشفہ 11واں باب اس کی 13ویں ہے. پھر اسی وقت ایک بڑا بنچال آ گیا، شہر کا 10واں حصہ گر گیا، اور اس بنچال سے 7,000 آدمی مرے اور باقی ڈر گئے. یہاں پہ بھی اردو میں جو ورڈ ہے مرے، جو مرے ورڈ ہے، اور انگلش میں جا کر اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے لیے بھی ورڈ سلین استعمال ہوا ہے. پھر اور حوالہ جات ہیں، بہت سارے حوالہ جات ہیں، آلموسٹ 38 39 ریفرنسز ہیں، ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. مکاشفہ 11واں باب 13ویں آیت، 13واں باب 8ویں آیت، اور مکاشفہ 18واں باب 24 آیت، مکاشفہ 19 باب اور 21 آیت. یہ سارے حوالہ جات جو ہیں یہ سلیننگ کے اوپر ہیں، کہ جب جہاں پہ بھی ورڈ مار ڈالنا یا قتل کرنے کا ورڈ آیا ہے انگلش میں، اس کے لیے ایک ہی ورڈ یوز ہوا ہے اور وہ ہے سلین. تو میرے عزیزو، آج سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم آج اپنے چرچز میں سلیننگ کو پرفارم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جب ہمارے چرچز میں سلیننگ ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم مار ڈالے جا رہے ہیں یا ہم قتل کیے جا رہے ہیں، یا پھر کوئی خادم جو ہے وہ سلیننگ کے وسیلہ سے ہمیں انسپائرڈ کر رہا ہے اور ہم اس کی اس طرح کی حرکت سے انسپائرڈ ہو رہے ہیں. بائبل مقدس کے اندر ڈائریکٹلی ایسا کوئی حوالہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی شخص یسوع مسیح کے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے یا رسولوں کے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے یا کسی نبی کے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے سلین ہوا ہے، پیچھے کی طرف گرا ہے، اور وہ روح میں آ کے پیچھے کی طرف گرا اور وہ سلین ہو گیا. بائبل مقدس کے اندر آپ کو سلیننگ کا کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ملے گا. اینڈ آئی ایم شیور اگر آپ بائبل مقدس کو دھیان سے پڑھیں تو بالکل ایسی ہی بات ہے، آپ کو کوئی ایسا حوالہ نہیں ملے گا جہاں پہ کوئی شخص جو ہے کسی کے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے سلین ہوا ہے، وہ گر گیا ہے اور وہ روح میں کافی دیر زمین پر پڑا رہا ہے، لیٹا رہا ہے اور وہ سلین ہو گیا. میں نے بہت سارے ریفرنسز جو ہیں آپ کے سامنے ریڈ کیے ہیں، بہت سارے ریفرنسز میں نے آپ کے لیے چھوڑ دی ہیں. آپ خود اپنی تسلی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بائبل مقدس میں جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ واٹ از سلیننگ، اور سلیننگ کا مقصد کیا ہے، کہ لوگوں کو انسپائرڈ کرنا، امپریس کرنا، یا پھر یہ بتانا کہ جی میں بڑا روح سے معمور ہوں اور میرے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے لوگ جو ہیں وہ گر رہے ہیں. تو میرے عزیزو، ایک اچھے خادم کا کام لوگوں کو گرانا نہیں ہے، ایک اچھے خادم کا کام لوگوں کو اٹھانا ہے، کہ لوگوں کو کھڑا کرنا ہے. یسوع مسیح نے کسی بھی شخص کو گرایا نہیں، انہوں نے لوگوں کو اٹھایا. شاگردوں نے، رسولوں نے کسی بھی شخص کو گرایا نہیں، انہوں نے لوگوں کو ہمیشہ اٹھانے کا کام کیا، انہوں نے لوگوں کو پروموٹ کرنے کا کام کیا. لیکن آج لوگوں کو گرایا جاتا ہے، سلین کیا جاتا ہے، اور سم ٹائم لوگ نہیں بھی گر رہے ہوتے، ان کو زبردستی پیچھے کی طرف ہاتھ رکھ کے دھکیل کے ان کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے. سو آپ جتنے بھی ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، آپ خود بائبل مقدس پڑھ کے دیکھیں، آپ کو بائبل مقدس کے اندر سلیننگ کا کوئی بھی ایک واقعہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. سو آج کے چرچ کی ایک بڑھتی ہوئی یہ بدعت ہے، آج کے چرچ کی ایک بڑھتی ہوئی یہ کلٹ ہے، بڑھتا ہوا کلٹ ہے جو بہت زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے، جو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، جس کو لوگ بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. اور آج جو ہے سم ٹائم لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اگر اس چرچ میں سلیننگ نہیں ہو رہی، کسی شخص کے خادم کے ہاتھ رکھنا سے لوگ گر نہیں رہے ہیں، تو یہ چرچ روح سے معمور چرچ نہیں ہے. سو بالکل یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے جی. سو اور بھی حوالہ جات ہیں، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. گنتی 14واں باب 16ویں آیت ہے، گنتی 19واں باب 16ویں آیت ہے، اخبار 26واں باب 17ویں آیت. یہاں پہ آپ کو ورڈ مار ڈالنا، قتل کرنا ملے گا، اور ان سارے ورڈز کو اگر آپ ان کنگ جیمز میں جا کے اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اس کے لیے ایک ہی ترجمہ ملے گا، اور وہ ہے سلین. جیسا میں نے پہلے بتایا، میں نے ڈکشنری میں جا کے سلین ورڈ کا ترجمہ دیکھا ہے، وہ ہے قتل کرنا یا مار ڈالنا. اور اردو ورشن میں جہاں جہاں بھی ورڈ قتل کرنا، مار ڈالنا آیا ہے، وہاں پر اس کے لیے ترجمہ ہے جی سلین. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ جب آپ گرتے ہیں
یا کسی خادم کے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے آپ سلین ہو رہے ہیں تو آپ قتل ہو رہے ہیں یا مار ڈالے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اٹس ڈپینڈ اپون یو. لیکن آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان بدعات میں سے، ان غلط تعلیمات میں سے نکلیں اور اپنا رجوع جو ہے خدا یسوع مسیح کی طرف لے کر آئیں، اور اپنا دھیان جو ہے وہ کلام کی طرف لے کے آئیں، کہ ہم اس طرح کی فضول اور نکمی تعلیمات کی طرف اپنا دھیان کم لگائیں، اور ان جو بےہودہ قسم کی جو حرکتیں آج ہو رہی ہیں ہم ان کی طرف سے اپنا دھیان ہٹا کر کلام کی طرف اور یسوع مسیح پر لگائیں. تو میرا خیال ہے ہمارے لیے زیادہ بہتری یہ ہے. ٹھیک ہے جی. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. میں جانتا ہوں بہت سارے بھائی بہنیں جو ہیں اس ویڈیو کے اگینسٹ بھی ہوں گے، یا وہ بہت ساری باتیں بھی کریں گے، یا بہت سارے دلائل بھی دیں گے، لیکن میرے پاس صرف دلائل جو ہیں وہ کلام مقدس میں سے ہیں. کلام مقدس میں سے اگر کسی کے پاس کوئی دلائل ہے تو وہ ضرور میرے ساتھ شیئر کرے. ٹھیک ہے جی. لیکن اپنے دلائل نہ شیئر کریں، کلام مقدس کے دلائل شیئر کریں، اور ود ریفرنس شیئر کریں کہ کلام مقدس جو ہے وہ سلیننگ کے اوپر ہمیں کیا بتاتا ہے. سو میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. سو پلیز بی کیئرفل، بی اویئرنس رکھیں. خدا کے کلام میں ہمیں ہر چیز کا آنسر جو ہے وہ ملتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں ہر چیز کے بارے میں اویئر کرتا ہے. سو گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو برکت دے. آمین.